آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا؟ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. کہا کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایمان گڑتا بڑھتا کیسے ہے؟ یہ ایمان کے درجات کیوں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، جو بندہ مجھ سے جتنی محبت کرتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، جس کے روزے زیادہ ہوں گے، جس نے حج زیادہ کیے ہوں گے اس کا ایمان زیادہ ہوگا. کہا صحابہ جو بندہ مجھ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کا ایمان بھی اتنا زیادہ ہوگا. اور یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کو یاد کرنے والوں، مصطفیٰ کا ذکر سننے والوں، یہ علامت ہے کہ آپ سب کے دلوں میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی ہی محبت ہے جو حضور کے صحابہ ان سے کیا کرتے تھے. اور اب دیکھیں کہ صحابہ کرام تو حضور سے جو محبت کرتے تھے وہ تو دیکھ کر کرتے تھے. اب یہ ذرا ہم اس بات کی ہماری تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم حضور کے دور کے اندر ہوتے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی گفتگو سنتے. لیکن یہاں ایک بات جو قابل غور ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، جس نے حضور سے دین سیکھا ہے، وہ بندہ کہلاتا ہے صحابی. اب کوئی شخص بھی اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے تو وہ ولی تو بن سکتا ہے لیکن کبھی بھی صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایمان کی حالت میں صرف ایک لمحہ گزارا. اب ایک تو درجہ ان کا ہے جو صحابہ کرام ہیں. اور اب قربان جاؤں آج کے دور کے اندر ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا ہے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف کو دیکھا تو کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان ادب عالم تیرے نام پر. یعنی وہ جو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی وہ تو حسن یوسف کو دیکھ کر کاٹی تھی، لیکن یہاں پہ جنہوں نے صرف نام سنا ہے، جو صرف مصطفیٰ کا نام سنتے ہیں، وہ اپنے سر کٹانے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. تو اب ذرا غور سے اپنے اوپر ذرا توجہ کریں کہ ہمارے ایمان کا عالم کیا ہے، کہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے بلکہ ہم مصطفیٰ سے جو محبت کرتے ہیں وہ بن دیکھے کرتے ہیں. ہم جو رسول سے محبت کرتے ہیں وہ انہی اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. ہم جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کا تذکرہ سن کے کرتے ہیں. تو پھر ذرا تصور کریں کہ ہمارے ایمان کا عالم کیا ہوگا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے تھے. اس بات کو ذرا واضح کرنے کے لیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند مثالیں دوں گا. ذرا غور سے اس گفتگو کو سماعت کیجئے گا، کیونکہ میں وہ شخص ہوں شاید میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں تو یہ میرا مزاج نہیں ہے. اپنا پیر صاحب جانتے ہیں کہ میں نے جس بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کے 7 سال گزارے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے میں نے پورا درس نظامی کیا ہے، اور ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کے میں نے دین سیکھا ہے. تو میں آپ کو اگر کوئی بات کروں گا تو وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کروں گا. تو یہ علمی گفتگو ہے، علمی باتیں ہیں، کوشش کیجئے گا ان کو سمجھ لیں. اور اگر کچھ نہیں بھی سمجھ آتی تو پھر بس ان اولیاء کی جو بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں یہی آپ کے لیے بڑا سامان ہے. حضور کی جو شان ہے، حضور کا جو مرتبہ ہے، اس حوالے سے گفتگو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، اور پھر وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے ایک جنگ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کسی بندے کو پکڑو جو مخالف لشکر ہے، کافروں کا لشکر ہے، اس کے کسی شخص کو پکڑ کے لاؤ. ذرا ہم یہ جو ہے وہ دریافت کریں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ تعداد میں کتنے ہیں.
تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتہ تھا، اگر حضور کو علم غیب تھا، تو پھر ان کی تعداد کے بارے میں رسول اللہ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ لیکن اسی جنگ کے موقع پر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اگر پتا تھا، جس شخص کو، جس نبی کو یہ پتا ہے کہ فلاں شخص کہاں مرے گا، فلاں کافر کہاں مرے گا، تو کیا انہیں اس کی تعداد کا نہیں پتا تھا؟ تعداد کا پتا تھا، لیکن یہ وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی دو شانیں ہیں، حضور کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ حضور بیک وقت اپنی شان بھی دکھاتے ہیں، اور حضور بیک وقت آنے والے امتیوں کے لیے اسوہ بھی بناتے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ نے کہا کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، تو یہ شان تھی، یہ وہ علم غیب تھا جو اللہ رب العزت نے حضور کو دیا تھا۔ اور جب یہ کہا کہ ان کی تعداد معلوم کرنے جاؤ، تو یہاں اسوہ تھا، وہاں ہمارے لیے سیرت بنا رہے تھے، کیونکہ حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد بھی جنگیں ہوں گی، میرے بعد بھی جو ہے وہ کافروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، تو اے میرے صحابہ جب ان سے مقابلہ ہو تو پھر اس طرح سے ان کی تعداد معلوم کر لیں۔ اب دیکھیں حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، تو وہ سوال کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہے، وہ سوال کرتے ہوئے کپ کپا رہی ہوتی ہے، اور کیوں نہ کپ کپائے، جس کے غلام عمر سے سارا زمانہ ڈرتا ہے، سارا زمانہ گھبراتا ہے جس کو دیکھ کر، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس سردار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ عورت وہاں پہ بیٹھ کے ڈر رہی تھی، اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو سنیے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اب سمجھانا تھا، سیرت بنانی تھی، اسوہ بنانا تھا، تو حضور نے اپنی جو شان تھی، اپنا جو مقام تھا، جس مقام پہ خدا نے حضور کو بٹھایا تھا، اس مقام سے نیچے آئے اور اس عورت کے مقام پہ آ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا ڈرو نہیں، میں سوکھی ٹکڑے کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ شان کتنی زیادہ ہے، لیکن چونکہ سامنے والی عورت ڈر رہی ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو حضور اس کی جگہ پہ، اس کے مقام پہ آ گئے۔ مطلب مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر اگر ہم نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، تو اگر ہم وہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کوئی بات کرتے ہیں اپنے علم کے حساب سے، اپنے نالج کے حساب سے، تو اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جب اس کی زبان، وہ جس زبان کو سمجھتا ہوگا، اس لیول پہ آ کے اس کے ساتھ بات کریں گے، تو وہ شخص ہماری گفتگو کو سمجھ جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ اس کے مقام پہ آئے۔ اور اب یہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو اس طرح ہوں، ٹھیک ہے، میری تو مقام یہ ہے، میری شان یہ ہے، لیکن قربان جاؤں شان یہ نہیں تھی، یہ اسوہ تھا، یہ حضور سیرت بنا رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام، آپ نے جب حضور کو دیکھا، جب روزے رکھنا شروع کیے، حضور کو دیکھ کر حضور نے جب روزے رکھے تو صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نہ سحری کرتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں، تو صحابہ بھی نہ دن میں کچھ کھاتے ہیں، نہ رات میں کچھ کھاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک یعنی صحابہ کے لیے یہ چیز مشکل بھی ہو رہی تھی، وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں شان کا عالم کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، تو تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب وہاں دیکھیں حضور کس لیول پہ آ کے بات کر رہے تھے، اور یہاں کہا اے صحابہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، میری شان تو وراء الورا ہے۔ اسی طرح جب سیدنا ابو بکر صدیق نے، آپ کے یار غار بھی تھے، اور ہر سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، ابو بکر تم میرے ساتھ رہتے ہو، تم نے سفر میں بھی میرے ساتھ رہتے ہو، ہر جگہ میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم نے میری شخصیت کو جان لیا ہے، تم نے میرے مقام کو جان لیا ہے۔ کہا مجھے میرے رب کعبہ کی عزت کی قسم
میری شان کے بارے میں میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. تو اب یہاں دیکھیں دو حدیثیں جن کا تقابل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایک جگہ حضور کہہ رہے ہیں میں تو تمہارے جیسا ہوں، اور اس مقام پہ آ کے سمجھا رہے ہیں، اس عورت کے لیول پہ آ کے سمجھا رہے ہیں. لیکن دوسری جگہ کہتے ہیں، یار غار کو کہتے ہیں ابو بکر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے میری شان کو جان لیا ہے، میری شان میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ تو حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا، تو آپ لوگ یہ چیز کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو یہ میلاد مناتے ہیں یہ ہم کسی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے نہیں مناتے. یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ ہم حضور کی محبت میں مناتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کی محبت میں کیا کیا تو دیکھیں صحابہ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. دیکھیں صحابہ نے کیا کیا. حضور علیہ السلام کا جب دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم سے جب خون نکلا تو ایک پیالے کے اندر اس خون کو ڈالا اور ایک صحابی کو دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دو. اب ذرا عقیدے کے ساتھ محبت کے ساتھ اس بات کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کہا اس کو کسی جگہ پہ لے جاؤ اور محفوظ جگہ پہ رکھ دو. اب وہ صحابی نے خون کا پیالہ اٹھایا، باہر لے کے گئے تو دیکھنے لگے کہ محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے. آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، کہا مصطفیٰ کا مقدس خون ہے، میں زمین پہ کیسے گرا سکتا ہوں. تو سنیے اس صحابی نے کیا کیا. اس صحابی نے منہ کے ساتھ پیالہ لگایا اور سارا خون پی گیا. اب ذرا یہاں پہ جو توجہ طلب بات ہے، جس نقطے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر خون پینا کیا ہے. شریعت کے اندر خون پینا حرام ہے، آپ خون نہیں پی سکتے. اب شریعت کے اندر کیا تھا؟ خون پینا حرام تھا، لیکن اس صحابی نے کیا کیا؟ خون کا پیالہ پی گئے. تو اب حضور کی بارگاہ کے اندر جب گئے تو حضور نے کہا خون کہاں رکھا ہے؟ تو کہا حضور میں تو پی گیا ہوں. اب دیکھیں نبی تھے نا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور یہ فرماتے کہ اپنے حلق میں اپنی انگلی ڈالو اور سارا خون باہر نکالو، کیونکہ خون پینا تو حرام ہے، شریعت میں تو حرام ہے، تو تم نے خون کیوں پیا ہے؟ لیکن سنیں حضور جانتے تھے کہ میرے یہ صحابی نے یہ جو عمل کیا ہے یہ میری محبت میں کیا ہے. تو اب سنیں انعام کیا دیا. کہا تم نے میرے خون کو اپنے پیٹ میں جگہ دی ہے تو جا، خدا نے تیرے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ شریعت میں خون پینا کیا تھا؟ حرام تھا، لیکن وہ صحابی عمل کر رہے تھے مصطفیٰ کی محبت میں. تو محبت میں عمل کرنے پر کیا ملا؟ انعام ملا، سزا نہیں ملی. اسی طرح جب رسول اللہ کا سر انور سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں تھا، نماز عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو گیا، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا، عقل نے یہ کہا، تبلیغ یہ کہتی تھی، مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میرے صحابہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے نماز ادا کرو. لیکن جب سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا سر انور میری گود میں ہے، تو یہاں شریعت کا حکم تو یہ تھا کہ حضور کو اٹھاتے، ادب کے ساتھ اٹھا دیتے، کہتے حضور اٹھ جائیں میں نماز ادا کروں. لیکن کیا کیا؟ اٹھایا نہیں، مصطفیٰ کو اٹھایا نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور کو کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، مصطفیٰ کے ادب میں خلل نہیں آنا چاہیے. ایک طرف شریعت تھی اور دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت تھی. تو قربان جاؤں سیدنا علی المرتضیٰ جنہیں علم کا دروازہ کہا گیا، باب العلم کہا گیا، اب ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا تھا. اب انہوں نے کس چیز کو چوز کیا؟ انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ مصطفیٰ کی محبت کا انتخاب کیا. حضور کے چہرے کی طرف تکتے رہے، ادھر سورج غروب ہو گیا. جب حضور بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو حضور نے پوچھا علی نماز نہیں ادا کی؟ عرض کی آقا آپ کا سر انور میری گود میں تھا، میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو اٹھاؤں اور یہ کہوں کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے.
ارے قربان جاؤں، سیدنا علی المرتضیٰ جانتے تھے کہ یہی تو وہ دربار ہے جہاں سے ہمیں نمازیں ملی ہیں، تو ایک نماز اگر اس بارگاہ میں قربان بھی کر دی جائے تو کھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اب سنیں، شریعت پہ عمل نہیں کیا، مصطفیٰ کی محبت کو سامنے رکھا، مصطفیٰ کے عشق کو سامنے رکھا، اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ علی تم نے نماز چھوڑ دی ہے، بلکہ حضور نے انعام کیا دیا، سورج کو واپس بلایا اور کہا علی اپنی نماز ادا کر۔ اب انعام، ادھر بھی انعام مل رہا ہے، اس صحابی کو بھی انعام مل رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی محبت کے اندر وہ جو ہے وہ عمل کیا تھا۔ اب اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کے حوالے سے ایک سلسلہ ادب میں بیان کرتا ہوں کہ طالب